جی جناب، یہ بھاری بھرکم ٹیکسز سے بھرا ہوا جو بجٹ تھا وہ کل منظور ہو گیا ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح دیکھا ہے اوورآل، آپ کا کیا ویو ہے اس بجٹ پر جو کہ کل یہ منظور بھی ہو گیا ہے اور ٹیکسز کی بھرمار ہے؟ خیال رکھا گیا ہے اپنے سیکٹرز کا، ایگریکلچر سیکٹر کا، جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کا خیال رکھا گیا، یا پھر مرے کو مزید مار دیا گیا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو بجٹ میں ابھی ترامیم کی گئی ہیں یہ آئی ایم ایف سے قسط لینے کے لیے ہیں، اور بجٹ تجاویز میں معیشت کی بحالی کا منصوبہ نہیں تھا، نہ کوئی تجویز ہے۔ بجٹ تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ الیکشن گزر جائیں، کیونکہ میں آج کی تاریخ میں آپ کو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یہ بجٹ 1 جولائی سے پہلے بے معنی ہو چکا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبے این ایف سی ایوارڈ کے تحت جو رقم ملیں گی ان کو 560 ارب روپیہ اس میں سے وہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو فاضل دکھائیں گے تاکہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ کنٹرول ہو۔ اب سندھ جو ان کے ساتھ شامل تھا، انہوں نے جو ہے خود فاضل دکھانے کے بجائے خسارے کا دکھا دیا جو حکومت میں شامل تھا، اور انہوں نے 142 روپے کا جھٹکا مار دیا۔ تو پھر آپ کے خیال سے پنجاب جہاں نگراں حکومت ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہیں گے، اور کے پی ہے، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس بجٹ میں 1000 ارب روپے کا جھٹکا اس کلاس کی وائلیشن کی وجہ سے لگ چکا ہے، نمبر 1۔ تو یہ بجٹ ہو گیا بے معنی۔ مگر اس سے اصل بات جو ہے وہ ایک اور دوسری ہے۔ ہماری حکومت لازمی میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا، اگلے مالی سال میں ایک بڑی رقم کے لیے 3 سال کی مدت کے قرضے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جائے گی۔ اس کی شرائط کی روشنی میں جو بڑا ضمنی بجٹ آئے گا وہ ہے اصل چیز۔ مجھے اور آپ کو اس کا سوچنا ہے کہ وہ جب قرضے کی درخواست، ابھی تو 1 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے قسطوں کی، 1.2 ارب ڈالر یا زیادہ، لیکن جب بڑی رقم شاہد صاحب، یہ تو اب دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بات کریں، لیکن ابھی جو ان کو راضی کرنے کے لیے جو نظر ثانی ہوئی ہے بجٹ پر، ابھی بھی ان کی منظوری کا انتظار ہے آئی ایم ایف کی، وہاں سے کوئی ایسا رسپانس ابھی اس طرح سے نہیں ملا۔ نہیں، دیکھیں نا، اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں آپ اس کو۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ دے دیں یا نہیں دے کوئی بڑا فرق نہیں پڑنے والا۔ دے دیں تو اچھا ہے، لیکن اگر نہ دیں تو کم سے کم امریکہ نہیں چاہے گا کہ ہم اگلے پروگرام تک ڈیفالٹ کریں، چین بالکل نہیں چاہے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ مجھے یہ نہیں لگتا، آئی ایم ایف قسط دے دے بہت اچھی بات ہے، لیکن میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں اگر وہ نہ بھی دیں تو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، ہمیں اگلے سال بڑے رقم کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، اور اس میں جو شرائط ہوں گی وہ معیشت کے لیے تباکن ہوں گی۔ مگر اس سے بھی بڑی ایک اور چیز ہے اصل میں جو ہمیں آپ کو سمجھنی ہے، قوم کو سمجھنی ہے۔ یہ جو ایرا ہے نا، یہ نئی سر جنگ شروع ہو چکی ہے دنیا میں، ایک نیو گریڈ گیم ہے۔ اس میں امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ بھارت کو، جیسے انہوں نے کہا، مودی کے لیے کہا کہ بھارت اور امریکہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے 21ویں سینچری کا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھارت جو امریکہ مل کے دنیا بدلیں گے، اور مشترکہ اعلانیہ میں جو کبھی نہیں کہا جاتا تھا ماضی میں، پاکستان پہ ڈائریکٹ تنقید کی گئی ہے، کہا کہ آپ ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایف اے ٹی ایف کو اشارہ دیا گیا۔ اب ہمیں ان خطرات کو سمجھنا ہے کہ جب اگلی دفعہ ہم جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس 2024 میں، تو اس میں سیاسی شرائط بھی ہوں گی، معاشی شرائط بھی ہوں گی، معاشی شرائط تباکن ہوں گی، اور سیاسی شرائط یہ ہوں گی کہ بحران ٹلے۔ بحران کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہ 3-4 سال کے لیے بحران ٹالیں، تاکہ بعد میں پاکستان کو ڈیفالٹ کے لیے مجبور کر کے ہماری سلامتی کے خلاف ہم سے فیصلے کرائیں۔ آج ہمیں اور آپ کو، عوام کو ایجوکیٹ یہ کرنا ہے کہ صرف ہماری معیشت، مہنگائی اور قرضوں کا بوجھ تعلیم صحت کا نہیں ہے، مسئلہ میری سلامتی کا ہے، جس کا بلیو پرنٹ تیار ہے۔ اگر ہم نے انتخابات سے پہلے، وقت پہ ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے اگر انقلابی اصلاحات نہیں کی اور یعنی قانونی شکل نہیں دی، تو اس میں تباہی کا خطرہ بہت زیادہ اس لیے ہے کہ میں بھارت کی مثال۔ شاہد صاحب، آپ کو نیت لگ رہی ہے حکومت کی، یہ جو آپ انقلابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، یا پھر ابھی صرف یہ کوشش کی گئی کہ بیل آؤٹ پیکج ہمیں مل جائے، فنڈز مل جائیں، باقی بعد میں دیکھا جائے گا؟ جی، میں وہی عرض کر رہا تھا، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں اگلا جملہ یہی تھا میرا کہ حکومت یہ ہو یا اگلی ہو، کوئی نہیں کرے گی۔ اس لیے انتخابات سے پہلے یا تو قومی سلامتی کمیٹی یہ ذمہ داری دے، جنہوں نے ریوائول پیکج کی بات کی ہے، وہ تو جناب 2035 تک ہونے والی ہے۔ ہمارا تو معیشت آج بحران کا شکار ہے، تو یا تو قومی سلامتی کمیٹی یہ ذمہ داری قبول کرے کہ انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل دے اور اس قانون کو پاس کرائے، تاکہ جو بھی حکومت آئے اگر وہ نہ کرے تو اس کی حکومت قانوناً ختم ہو شاہد جائے۔ صاحب، کبھی وہ وقت آئے گا کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکیں گے؟